ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے ایک اسلام مخالف سیاستدان کا جیتنا یا اس کی پارٹی کا جیتنا، اور پھر یورپین ممالک میں بڑھتی ہوئی عوامی نفرت کا مسلمانوں کے خلاف، اس پر جو تبصرے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ ہفتے بدنام زمانہ اسلام مخالف سیاستدان جس کا تعلق ہالینڈ سے ہے، گیرٹ وائلڈرز نے ایک ایسے انتخابات کے بعد جس میں ان کی پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھی، بالآخر ہالینڈ کے وزیر اعظم بننے کا عہد کر لیا ہے۔ اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے جناب اسد مرزا نے ایک لمبی تفصیلات فراہم کی ہیں اپنے مضمون میں۔ ان کا ماننا ہے کہ وائلڈرز نے ایکس پر عہد کیا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا۔ ایکس یعنی کہ ٹویٹر پر ایک طویل پوسٹ میں اس نے اپنے فریڈم پارٹی PVV کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے دیگر جماعتوں کی جانب سے ظاہری عدم رضامندی پر مایوسی کا اظہار کیا۔ وائلڈرز نے کہا کہ اگر اقتدار حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوا تو وہ اپنے موقف کو اعتدال پسند بنائیں گے۔ اگرچہ وائلڈرز کی پارٹی نے 22 نومبر کو امیگریشن مخالف بیانیہ پر ہونے والی انتخابات میں حریفوں سے بہت زیادہ اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن اس کی پارٹی نے ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں صرف 37 نشستیں حاصل کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے حکومت بنانے کے لیے کم از کم 2 اور معتدل جماعتوں کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ قبل ازیں نگراں وزیر اعظم مارک روٹے کی قدامت پسند VVD پارٹی، جو امیگریشن پر وائلڈرز کے بہت سے خیالات کا اشتراک کرتی ہے، اس نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ کابینہ میں حصہ نہیں لے گی۔ تاہم VVD کے نئے رہنما دلان یسلگوز نے وائلڈرز کی زیر قیادت حکومت کو بیرونی حمایت کی پیشکش کو مسترد نہیں کیا۔ پیٹر وومٹزگٹ جو سینٹرسٹ ریفارم NSC پارٹی کی قیادت کرتے ہیں اور انہیں وائلڈرز کی حکومت میں ممکنہ شراکت دار کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ غالباً دائیں بازو کی انتہائی مواقف کی وجہ سے وائلڈرز کو تعاون دینا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے بعض موقف مذہب کی آزادی پر ہالینڈ کے آئینی تحفظات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، وائلڈرز اپنی بنیاد پرست اور امیگریشن مخالف اور اسلاموفوبک سیاست کے لیے جانا جاتا ہے اور بدنام ہے۔ 2007 میں وائلڈرز نے ایک ہالینڈ کے اخبار ڈی ووکسٹرانٹ کو ایک خط بھیجا جس میں قرآن کو مائن کیمف کی طرح ایک فاسسٹ کتاب قرار دیا گیا۔ اخبار نے اس خط کو صفحہ اول پر شائع کیا، لیکن ساتھ ہی اپنے ادارے میں تحریر کیا کہ PVV لیڈر اس موازنے کے ساتھ بہت آگے نکل گیا ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور ناگوار تھا۔ اس خط اور دیگر تبصروں کی وجہ سے وائلڈرز کے خلاف نفرت اور امتیازی سلوک کو ہوا دینے کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس نے کسی غلط کام سے انکار کیا۔ 2011 میں اسے بری کر دیا گیا اور اس کے تبصروں کو عوامی بحث کے تناظر میں قابل قبول قرار دیا گیا۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ پھر برطانوی اخبار آبزرور کے ساتھ 2008 کی انٹرویو میں وائلڈرز نے کہا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، ایک پسماندہ ثقافت کا نظریہ۔ اسی وقت اس نے فتنے کے عنوان سے ایک مختصر فلم بنائی جس میں اس نے ایک بار پھر قرآن پاک کو فاسسٹ کتاب کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا اور 11 ستمبر کے حملوں کی تصاویر کو اسلامی مقدس کتاب کے اقتباسات کے ساتھ جوڑا۔ فلم کو انٹرنیٹ پر دکھایا گیا جس پر مسلم دنیا میں پرتشدد مظاہروں کی شروعات ہوئی
اور فروری 2009 میں وائلڈرز کو فلم کی نمائش کے لیے برطانیہ میں داخلے سے اس بنیاد پر روک دیا گیا کہ اس کی برطانیہ میں موجودگی امن عامہ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ وائلڈرز نے ہیڈر کا لفظ مسلم خواتین کے پہننے والے یا پہنے جانے والے اسکارف حجاب کو بیان کرنے کے لیے ایجاد کیا۔ ستمبر 2009 میں نیدرلینڈز کے سالانہ سیاسی مباحثے میں وائلڈرز نے سر کی اسکارف پر 1000 یورو کا سالانہ ٹیکس تجویز کیا۔ ہیڈ اسکارف کے بارے میں اس کی پوزیشن اور ترکی کے یورپ سے الحاق پر بات چیت نے اسے پیپلز پارٹی فار فریڈم اینڈ ڈیموکریسی سے علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور کیا اور 2005 میں اس نے PVV یا پارٹی فار فریڈم قائم کی۔ امیگریشن کے بارے میں وائلڈرز نے قوانین کی کمی کی طرف اشارہ کیا ہے، اسے مراکش کے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جن کو نیدرلینڈ کی طرف ہجرت کرنے والے غلیظ کے طور پر بیان کرتا ہے، اور اس نے 2014 میں دی ہیگ میں ایک تقریر کرتے ہوئے اس نے مہاجرین کی مذمت کی تھی۔ اس تقریر کو بالآخر قوم کی توہین کے معاملے میں غیر قانونی امتیاز قرار دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں وائلڈرز کا مجرمانہ ریکارڈ بن گیا، لیکن اسے امتیازی سلوک پر اکسانے سے بری کر دیا گیا اور اسے کوئی دوسری سزا بھی نہیں دی گئی۔ جبکہ اس مقدمے میں وائلڈرز کے خلاف 2005 سے لے کر 2011 تک غیر جمہوری بیانات دینے یا عوام کو بھڑکانے سمیت دیگر الزامات شامل تھے۔ انتخابات کے دوران وائلڈرز نے ہالینڈ جمہوریت کی بھی مذمت کی اور کہا کہ اس جعلی ہالینڈ پارلیمنٹ اور عام لوگوں کے درمیان بہت زیادہ خلیج ہے۔ 2015 کے بحث کے مواضع میں بات کرتے ہوئے وائلڈرز نے سرحدوں کی بندش کے لیے دلیل دی تھی اور ہالینڈ جمہوریت پر سوال اٹھایا تھا کیونکہ اس کے زیادہ تر اراکین پارلیمنٹ اس سے متفق نہیں تھے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ نیدرلینڈ بھی برطانیہ کی طرح یورپی یونین سے باہر ہو جائے۔ اس نے وائلڈرز نے بدعنوان فلسطینی اتھارٹی کے گھر رام اللہ میں ہالینڈ نمائندگی کو بند کرنے کا بھی عہد کیا۔ وہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں واحد حقیقی جمہوریت کے طور پر بیان کرتا ہے اور اپنے نیدرلینڈز میں اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیل کے ساتھ ہالینڈ تعلقات کو مضبوط بنانے کو یقینی بنانے اور ہالینڈ سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کا بھی حامی ہے۔ اور اگر واقعی میں وائلڈرز نیدرلینڈ کا نیا وزیر اعظم بن جاتا ہے جس میں شاید چند مہینے بھی لگ سکتے ہیں، تو یہ دائیں بازو کی ایک بڑی فتح ہوگی جو مستقبل میں یورپ کا سیاسی منظرنامہ بدلنے میں کلیدی کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ مجموعی طور پر اس انتخابات نے مغربی یورپ میں دائیں بازو کے بڑھتے ہوئے اثرات کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ پچھلی دہائی میں یورپ کے بیشتر ملکوں میں انتہائی دائیں بازو کی سیاست کی حمایت میں اضافہ ہوا۔ برادرز آف اٹلی کی جارجیا میلونی گزشتہ سال اقتدار میں آ گئی۔ مارین لیپن کی قیادت میں قومی ریلی 2022 کے فرانسیسی صدارتی انتخابات میں دوسرے نمبر پر آئی اور الٹرنیٹو فار جرمنی پارٹی فی الحال دوسرے نمبر پر ہے۔ ان سب سے ظاہر ہے کہ اگر یورپ میں دائیں بازو کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر قدغن نہیں لگایا گیا تو یہ زیادہ تر ملکوں میں جمہوریت کے خلاف کوئی نیا فاسسٹ طریقہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یورپ کے زیادہ تر ملکوں میں غریب اور امیر کے درمیان معاشی خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جمہوریت سے بدظن عوام کو یہی لگتا ہے کہ شاید دائیں بازو کی جماعتیں ان کے حق میں کچھ بہتر کر سکیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر سیاسی تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ جس طریقے سے یورپی ممالک میں جمہوری ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، بظاہر عوام تک زیادہ تر بنیادی سہولیات ایک فعال طریقے سے اور کم نرخوں پر دستیاب کرانے میں ناکام رہے ہیں، اور عوام کی جمہوریت اداروں سے بڑھتی ہوئی ذہنی دوری دائیں بازو کی جماعتوں کو آگے بڑھنے کے لیے راہ ہموار کراتی ہے، جس کے نتیجے میں یا تو ملک فاشسٹ نظریے کا نظریہ حامی ہو جاتا ہے یا پھر وہاں پر غیر قانونیت اور غیر جمہوری نظریات حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ یورپ سے نکل کر ایک بار پھر کوئی فاسسٹ رہنما پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے تیسری عالمی جنگ کا اعلان کر دے۔ جی ہاں ناظرین گرامی،
नाज़रीन ग्रामी, असद मिर्ज़ा एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और सियासी तज्ज़िया निगार भी। वो खलीज टाइम्स दुबई से भी वाबस्ता रहे। इस तरह के अहम तरीन मामलात पर वो लिखने के लिए मशहूर हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।